نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیمپرری سا اس دنیا میں اختیار دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دونوں دکھا دیے، اچھا راستہ اور برا راستہ۔ اب ہمارے پہ ہے کہ ہم نے اچھے راستے پہ جانا ہے یا برا راستہ پہ جانا ہے، ہمارا بس اتنا اختیار ہے۔ ٹوٹل اختیار، سپریم اتھارٹی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وہی ٹوٹل سورینٹی بتائی جا رہی ہے کہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو ہیلپ لیس ہیں، ہمارا اختیار کیا ہے؟ ہمیں تو اپنی سانس تک کا اختیار نہیں ہے۔ اکثر میں بات کہتی ہوں کیونکہ سانس کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کووڈ چل رہا ہے، کیونکہ اسموک چل رہا ہے، سانس لینا، ایستھمیٹک ہونا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے سانس لکھ کر بتائی ہے کہ وہ اتنی ہی میں سانس لوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ میری سانس کا وقت ختم کر دے گا وہ سانس ختم ہو جائے گی۔ میں تو اتنا ہیلپ لیس ہوں۔ ایک انسان بچے کے لیے تڑپتا ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت جس لمحے اس کے لیے اس کی میں اولاد لکھی ہے وہ اسی وقت اس کو اولاد ملے گی۔ وہ جتنے مرضی آئی وی ایف کروا لے، ایک تو ہوتی ہے نا نارمل ڈیلیوری، اور کچھ جن کو ذرا انفرٹیلٹیز کی پرابلم ہے اور وہ جاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں اپنے کرواتے ہیں، وہ اپنا کروا رہے ہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جتنے مرضی وہ لیب میں بیٹھ کے، جس کو یہ آئی وی ایف، جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے، وہ جتنا مرضی آپ کروا لیں، وہ جب تک اللہ کا اختیار نہیں ہوگا، وہ سپرم اور وہ اووم کا آپس میں ملاپ نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی 13% ہے۔ تو اختیار اور خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے اس وقت فرٹیلٹی بھی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ پریگنینسی بھی دے دے گا۔ یعنی کہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ ترستے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے نیک سبب بن جائیں، میرا بیٹا یا بیٹی اللہ تعالیٰ بہترین نصیب کر دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ بچوں کا میچ لکھا ہے وہ اسی وقت ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ٹوٹل ہیلپ لیس ہیں جی۔ میرا بہت بڑا سوشل سرکل ہے، میں بہت ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتی ہوں، لیکن یقین جانے میں ایک اپنی دوست کو جانتی ہوں، بہت رچ، جس کو کہتے ہیں نا رچ نہیں، جس کو کہتے ہیں نا فلتھی رچ، اس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں۔ بٹ اس کی بیٹی کی شی از ان لیٹ 20s، 29-30، اب تو شاید 31 ہو گئی ہوگی شاید عمر اس کی، یہ بھی میرے خیال سے 1 سال 2 سال پہلے کی بات ہے۔ شی از جسٹ ابھی بھی وہ اویٹ کر رہی ہے ایک اچھے پرپوزل کے لیے۔ انسان ہیلپ لیس ہے۔ اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے پتا ہے کہ کس وقت اس کا میچ ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا کا کوئی کام کر لیں، ایون آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں، آپ کی جو مرضی سوچو، میں فلانے اسکول، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کے جیب کے اندر پیسہ بھی ہے، آپ فلانی جگہ بھی کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچے کے قدم اس اسکول، اس یونیورسٹی، اس ملک میں یا اس جگہ پہ اس کی یہ ڈیسٹینیشن ہے، یہ وہ چیزیں ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے۔ ایون ایک بچہ جب ماں کے وارم میں ہوتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ بچہ میل ہے یا فیمیل ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ تو نہیں پتا کر سکتے۔ یا ہمارے جیسے آج کل 3D قسم کے ایکس ریز یا ہماری وہ آ گئی ہیں کہ ہم بچے کو اس کو کلرڈ میں بھی فارم میں دیکھ لیتے ہیں، اندر زیادہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے باڈی پارٹس نارمل ہیں یا ایب نارمل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز اس کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے وہ بچے کو پیدا کیا تو اس کو سب کچھ لکھ دیا، وہ برا بد بنے گا، نیک بنے گا، وہ کتنی عمر میں فوت ہوگا، اس کی کب شادی ہوگی، اس کو کب رزق ملے گا، اس کو ساتھ کیا معاملات، کون سے ایکسیڈنٹس، کون سی بیماری پیش آئے گی، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں اور آپ تو اتنے بے بس ہیں، آپ کو پتا ہے ہماری جو ہارٹ بیٹ ہے وہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 72 سے 74 ٹائمز ہوتی ہے۔ ہم تو اپنی ہارٹ بیٹ کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ جی میری ہارٹ بیٹ اتنی ہو جائے، میری ہارٹ بیٹ اتنی ہو جائے۔ کبھی جا کے آپ دیکھیں انٹینسو کیئر میں جا کے، جہاں پہ بچے لوگ جو مریض مشینوں پہ چڑھے ہوتے ہیں اور جو ان کے جو تیماردار یا ان کے جو فیملی والے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح اس مانیٹر کو گھور کے تک رہے ہوتے ہیں، ہائے بی پی کتنا جا رہا ہے، ہارٹ بیٹ کتنی چل رہی ہے، سیچوریشن کتنی چل رہی ہے۔ میں اس فیز سے گزری ہوں۔ انسان بے بس ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کے وہ سیچوریشن کو میں انکریز کر دوں،
96 تک لے آؤں، ہارٹ بیٹ کو میں 72 تک لے آؤں، میں بلڈ پریشر کو نارمل کر لوں، 80/120 کر لوں، میرے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر مجھے کس چیز کا اختیار ہے؟ کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. اختیار ایک تھوڑا سا ٹیمپرری دیا ہے کہ ہم اور نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نیکی کے پہاڑ تاکہ پیش کر سکیں، لیکن ہم نے اس اختیار کو غلط دل کی مرضی اور خواہش نفس میں الجھا کے رکھ دیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تمام حق اور اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ اختیارات تھوڑے تھوڑے لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے. اب جب تھوڑے تھوڑے تقسیم کرنے شروع کر دیے، اب ایک بندے کے پاس اسٹرونومی کا علم آ گیا تو وہ سوچنے لگا کہ بھائی میں تو پریڈکشنز میں کرنے بتاتا ہوں، نجومی بن جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے استعداد یا وہ دی ہے، اب وہ نجومی بن گیا. اب وہ اللہ تعالیٰ اللہ یہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا. اچھا، بات میں شروع کری تھی زبان سے. اب یہ جو زبان ہے، اب یہ زبان اللہ کی نعمت ہے. اب اس زبان کو میں اللہ کے کرم سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھوں گی، یا اس زبان کو اسلام کا پیغام، لوگوں کو اللہ کا میسج امپارٹ کرنے کے لیے استعمال کروں گی، تو میں اس زبان کا حق ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس نعمت کا حق. اب اگر میں اس زبان کو بدگوئی، غیبت، ٹھیک ہے، چغلی، اس چیز کے لیے استعمال کر رہی ہوں، تو میں اپنی اس زبان کا نعمت کا حق ادا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے گنہگار علیحدہ ہوں. تو جو ہر نعمت ہوتی ہے وہ نعمت تب ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو. ٹھیک ہے، آپ میں سے کون ہے، کون مجھے بتائے گا کہ آپ کے لیے نعمت کا تصور وہ ہے کہ جو میں چیز چاہ رہی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2-4 آم اکٹھے کھا لوں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کا دل چاہ رہا ہے اور یہ آپ کو ایک نعمت لگ رہی ہے کہ مجھے آم مل جائیں اور میں کھا لوں. لیکن ایک ڈائبیٹک پیشنٹ اگر وہ آم کھائے گا تو وہ اس کی صحت اچھی نہیں ہوگی، وہ خراب ہو جائے گی. تو نعمت کا یوز آپ کو اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوئی بھی نعمت ہے اس کی یوزج اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. جیسے زبان ہے، اچھے استعمال میں ہوئی تو وہ نعمت ہے، اور اگر وہ برے استعمال میں ہوئی تو وہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات، اللہ تعالیٰ خالق ہے، کائنات ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، اس نے اپنا کچھ تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر رکھ دیا. کیا؟ کہ تم بچے پیدا کرو. عورت خوش ہوگی، وہ بچے پیدا کرنے لگ گئی. اب اللہ تعالیٰ سب کو شفا دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار کچھ بندوں کے اندر یہ کیپیبلٹی ڈال دی کہ وہ ڈائگنوز اچھا کر سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر یا حکیم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے اختیار تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسی لوگوں کو کچھ صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز ڈال دی. اب اگر وہ بندہ ان صلاحیت اور کیپیبلٹیز کے اندر اکڑ جائے، واہ جی واہ، یہ میں پڑھا تھا، میں یہ چیز بن گئی تھی، تو یہ اس کا تکبر ہو جائے گا. اب اگر وہ اپنی صلاحیت اور کیپیبلٹیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ اللہ کا بندہ بن رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے. اور کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اب بندہ کیا کرتا ہے جو ایک کمزور عقیدے کا بندہ ہے، کسی کو بارش کا دیوتا، ناگ دیوتا، کوئی دیوی مان لیتا ہے، کوئی کچھ نہ ہو تو کوئی کسی کو داتا اور گنج بخش بنا دیتا ہے، کسی کو بیماری اور صحت کا مالک بنا دیتا ہے. ٹوٹل اختیارات کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. کوئی فرشتہ ہو یا جن ہو، نبی ہو یا ولی ہو، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اور اگر انہیں کچھ کمالات یا معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہے، وہ ان کی اپنی طرف کی، ان کی خود حاصل نہیں کیے. تو کسی مخلوق کو بندگی کے مقام سے اٹھا کے اسے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک بنا دیا جائے، یہ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ ان کو بھی اللہ کے اختیارات کی تقسیم کرنے کا کچھ حق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ وتعالی اما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور باز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ سب چیزیں شاید معاف کر دیں، شرک ایک ایسی چیز ہے جو گناہ ہے، جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 70، وہ ہوا اور وہ اللہ لا الہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، لہو اس کی، الحمد تعریف ہے، فی الاولا، اولا کہتے ہیں قریب یا دنیا مراد ہے، والآخرہ آخرت اور آخرت، وَلَهُ اور اسی کا، الحکم
حکم، وعلیہ اور اسی کی طرف ترجعون رجوع کرنا ہے، تو تم نے رجوع کرنا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 70 کا با محاورہ ترجمہ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اتنی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں کہہ دی، یعنی اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ اور اس کی نظر، اللہ کی نظر نیت پر ہوتی ہے۔ اس کام کے پیچھے کون سی نیت کام کر رہی ہے، بری نیت ہے یا اچھی نیت ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تعریف آپ کس کی کرتے ہیں؟ جو آپ کے لیے بہت اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ اس کے لیے حمد، اس کے لیے تعریف کرتے ہیں، اور ہم تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ایسوسیٹ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اسی کی تعریف ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پہ اب یہ تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے بڑے ہیلے بہانوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ اسلام لانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو اعتراض تھے اور ان کے جو بہانے تھے، جو لیم ایکسکیوزز ہیں، اللہ ان کے دلوں کے خیالات تک سے خوب واقف ہے، اور ان کے ایسے لو اعتراض میں وہ کون سے محرکات ہیں، کون سی موٹیویشنز ہیں جو انہیں ایسی باتیں کرنے پہ پرووک کرتی ہیں، اور ان کے ایمان لانے کا اصل سبب کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، جی یہ میں نے 69 جو تھی 70 کر دی، 69 میں نے پڑھی نہیں۔ وہ ربو کا، اور رب تیرا، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکنو جو تم چھپاتے ہو، صدورہم ان کے سینے، وما اور جو یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ با محاورہ ہے، اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔ یعنی کہ جو ہم منہ پر ہوتے ہیں، جو ہم دل پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اویئر ہے ہماری نیتوں سے۔ وہ کہتے ہیں نا، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو اس کا مفہوم ہے، جو مجھے بہت پسندیدہ ہے، اور ہر دفعہ کلاس میں بیٹھنے سے پہلے وہ مفہوم میں ذہن میں رکھ کر میں اس کلاس میں بیٹھتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو جہنم میں، اس کو الٹا گھسیٹ کے اس کو جہنم میں گھسیڑا جائے گا۔ وہ عالم کہے گا، اللہ میں نے تو آپ کے لیے آپ کا قرآن کا علم لوگوں تک پہنچایا، مجھے کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پہنچایا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے نالجبل سمجھیں، تجھے سمجھے کہ تو بہت علم جانتا ہے، تو اپنی علم کی برتری لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو دنیا میں تم جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نیت جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت پہ، حالانکہ وہ قرآن کا عالم تھا لیکن وہ کیا کر رہا تھا، دکھاوا کر رہا تھا، ریا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اس کو دھکیل دیں گے۔ اسی طرح ایک سقی لایا جائے گا، وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ میں نے، اللہ تعالیٰ دیکھے، لک ایٹ مائی بینک بیلنس، اس میں سے میں نے اتنا پرسنٹ میں چیریٹی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کے، لوگ تیرے سے امپریس ہوں کہ واؤ کتنا یہ بندہ لوگوں پہ پیسے نچھاور کرتا ہے۔ تمہیں دنیا کی واہ واہ چاہیے تھی، تجھے اللہ کی واہ واہ نہیں چاہیے تھی، اس وجہ سے تمہارے دکھاوے کی وجہ سے اس کو جہنم میں گھسیڑا جائے گا۔ اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اب بندہ شہید میں سوچتا ہے کہ شہید اس نے تو اپنی جان دے دی، اس سے زیادہ اور کیا حق ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے جان دے دی ہے۔ میں کہا نہیں، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں سب تیری واہ واہ کریں اور کہے کہ تو بڑا بہادر انسان ہے، بڑا طاقتور انسان ہے، اور اپنی طاقت کی شو آف کر رہا تھا۔ اس طاقت کی شو آف میں، اس ریا اور دکھاوے میں، نیت، ہماری جو نیت تھی، دکھاوا تھی، اس پہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں صدق کے دل سے اللہ کی رضا کے لیے سجائی ہے، ہمارا اس وقت کوئی اور پرپس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری محفل کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس میں برکت دیجیے۔ بس چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیغام گھر گھر، وہ جو ہمارا لوگو ہے کہ قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ہارٹ، اللہ تعالیٰ وہ پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو آپ جب بھی اچھا کام کریں، ہمارا عمل کا پوائنٹ کیا ہے؟ جو بھی اچھا کام کریں، ہمارے ذہن میں نیت ہی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا،
نہ صرف لوگوں کی رضا. اگر آپ لوگوں کی رضا چاہیں گے دنیا میں تو آپ کو واہ واہ مل جائے گی، لیکن پھر آخرت میں آپ کو کوئی شیئر نہیں ملے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو آپ کا ظاہر اور آپ کے باطن کو پہچانتا ہے. پھر آیت نمبر 70 جس کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا اور میں نے با محاورہ بھی اس کا کہہ دیا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہی وہ اللہ تعالیٰ. سب تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور اسی کا حکم چلتا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرد کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کام میں کسی دوسری ہستی کا کوئی عمل دخل. جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے بھی تھوڑا سا بتایا کہ آپ بہت آج کل تو مجھے بہت ڈر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کل بچہ بچی کی شادی ہوتی نہیں ہے. سب سے پہلے لوگ پوچھنا شروع ہوتے ہیں جی خوشخبری کب آئے گی. بچے چڑھ جاتے ہیں کہ ابھی ہماری شادی کو 2 سال ہوئے ہیں، ابھی ہمیں انجوائے کرنے دیں، آپ کیوں ان سوالوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اسی طرح آج کل کا جو ہمارا بہت بڑا فتنہ ہے آج کے اس دور کا انفرٹیلٹی بھی ہے. یہ آزمائش ہے ہمارے اوپر. اگر ہم زیادہ دیکھیں، اب آج کل کے ہم 20-25 سال پرانے بھی کوئی چیز اٹھا لے تو شاذ و نادر کہیں ایک انفرٹیلٹی کیس ملتا تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں ہر گھر کی ہر فیملی میں 1-2 ایسے محروم خاندان ضرور بیٹھے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. پھر اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی آیت کے، اللہ تعالیٰ آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں. اللہ تعالیٰ صحت اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی محروم نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو عطا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. آپ کن کہیں گے اللہ تعالیٰ رزق بھی پہنچ جائے گا، اولاد بھی پہنچ جائے گی. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جو کسی اور کو شریک بنا دیتے ہیں. تو کائنات کی آپ ایک ایک چیز پہ غور کریں، ایک ایک چیز پہ غور کریں. آپ دیکھیں الحمد، قابل تعریف کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اگر کسی اور ہستی سے کوئی قابل تعریف کام ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ قابل تعریف ہے، لیکن قابل تعریف کام کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے، اگر دنیا میں کسی شخص نے کوئی قابل تعریف کام کیا تو وہ کیپیبلٹی بھی کہاں سے ملی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملی ہے. وہ کیپیبلٹی وہ کوئی اپنی طرف سے حاصل نہیں کر کے آیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمین، آسمان اور کائنات پیدا کی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس موجودہ زمین اور آسمان کی بجائے اور ہی زمین اور آسمان پیدا کیے جو موجودہ کائنات سے زیادہ پائیدار ہوں گے. اب یہاں پہ غور و فکر کی بات ہے، ایک دنیا وہ ہے جو میں اور آپ رہ رہے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. ایک یہ دنیا ہے، اس کا نام دنیا کہتے ہی یہاں پہ کہا جا رہا نا فی الاولا والآخرہ. تو دنیا کی ڈیفینیشن کی اولا قریب کی چیز. قریب کی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ٹیمپرری ہے. ہمیں پتا ہے ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے. اس دنیا کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. اس دنیا کا بھی زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ جو آخرت کی دنیا کا زمین اور آسمان ہے جو اٹرنل ہے، جو ڈیوریبل ہے، جو ہمیشہ رہے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہاں اس دنیا میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہی کا حکم چلے گا، کیونکہ وہ اس عالم کا بھی خالق ہے، وہ اس آخرت کے عالم کا بھی خالق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک لمبی ڈیٹیل بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ انسان جو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے اعمال کا وہ محاسبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے آگے آنسربل ہوگا اپنی ڈیڈز کے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی بھی زندگی عطا کی. تو اللہ تعالیٰ اس ایک آیت میں پوری زندگی کا فلسفہ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو اس دنیا کا بھی خالق ہے اور اس دنیا آخرت کا بھی خالق ہے، اور حکم بھی سب اسی کا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے میں نے اور آپ نے. تو پھر مجھے بتائیں کس چیز کی ہمارے اندر اکڑ ہے، کس چیز کے اندر ہمارے ہے کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے. اور حساب دینا ہے، یہ جو چیز بات کی ہے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.